ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ میں آج یوٹیوب پہ علامہ حافظ سید غلام محمد حیدر نقوی صاحب کی ایک چھوٹی سی ویڈیو سن رہا تھا، جس کے اوپر ٹائٹل لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوہا کس لیے نازل فرمایا۔ تو میں نے ان کی تقریر سنی، جس میں یہ جس آیت کی میں نے تلاوت کی اسی عنوان سے انہوں نے تقریر فرمائی، جس کا ترجمہ انہوں نے یوں فرمایا: اور ہم نے لوہا نازل کیا، اس میں شدید سختی ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں، اور اللہ نے لوہا اس لیے نازل فرمایا تاکہ اللہ جان لے کہ کون غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اس لوہے کے ذریعے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ تو میں نے جب یہ ترجمہ سنا تو مجھے حیرت ہوئی کہ اتنا نام اور یہ ہے ترجمہ۔ تو میں نے حیرانگی کے عالم میں مختلف تراجم اٹھا کر دیکھے کہ انہوں نے تو اس آیت کا ترجمہ ایسے کیا ہے کہ جیسے اللہ کو اس لوہا نازل کرنے سے پہلے علم ہی نہیں تھا کہ کون اس کی مدد کرتا ہے۔ تو پھر میں نے قرآن مجید کا ترجمہ حافظ سید فرمان علی اعلی اللہ مقامہ کا ترجمہ اٹھایا، اور میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے: ہم نے ہی لوہے کو نازل کیا جس کے ذریعے سے سخت لڑائی اور لوگوں کے بہت سے نفع کی باتیں ہیں، اور تاکہ خدا دیکھ لے کہ بے دیکھے بھالے خدا اور اس کے رسول کی کون مدد کرتا ہے۔ اچھا، یعنی اللہ دیکھنے کے لیے لوہے کو نازل کر رہا ہے کہ کون جو ہے وہ اللہ کی اور رسول کی بے دیکھے کون مدد کر رہا ہے۔ پھر میں نے تفسیر الکوثر اٹھائی، اور علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کی تفسیر سے اس آیت کو دیکھا تو انہوں نے کیا ترجمہ لکھا: اور ہم نے لوہا اتارا جس میں شدید طاقت ہے، یہاں پر انہوں نے باس کا مطلب طاقت کیا، اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ معلوم کرے کہ کون بن دیکھے خدا اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اب یہ ایک لفظ ہے بالغیب،
اس کا ترجمہ انہوں نے کہا بن دیکھے۔ اچھا، پھر میں نے ڈاکٹر عثمان کا ترجمہ اٹھایا، اہل سنت کا عالم دین ہے ڈاکٹر عثمان، تو اس میں انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا کہ اور لوہا بھی اتارا جس میں بڑی قوت بھی ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی، اور اس کے پیدا کرنے سے ایک غرض یہ بھی ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو بے دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اب انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد، کہ لوہا اتارنے سے پہلے اللہ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کون اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے۔ یہ لوہا اتارنے کے بعد ہی اسے پتہ چلا ہے کہ کون اس کے اور رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اب پھر میں نے چوتھا ترجمہ اٹھایا، مولانا فتح محمد خان جلندری، اس کا ترجمہ اٹھایا، تو اس میں انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا ہے کہ اور لوہا پیدا کیا، اس کا ترجمہ انہوں نے تھوڑا اور مختلف کیا، اور لوہا پیدا کیا، اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے خطرہ بھی شدید ہے، باس کا مطلب خطرہ۔ انہوں نے ایک نے سختی کی، ایک نے خطرہ کیا، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو معلوم کرے، یعنی لوہا پیدا کرنے سے پہلے اللہ کو معلوم نہیں تھا، لوہا اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے۔ اب یہ میرے پاس یعنی 5 تراجم ہیں، ایک سید محمد حیدر نقوی صاحب کا جو ترجمہ تھا، جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کیا، اس کے بعد سید فرمان علی مرحوم کا ترجمہ، اس کے بعد پھر علامہ محسن نجفی صاحب کا ترجمہ، اس کے بعد پھر ڈاکٹر عثمان کا ترجمہ، اور اس کے بعد مولانا فتح محمد کا ترجمہ، جو کہ سب نے مختلف انداز سے ترجمے کیے ہیں۔ کیا کیفیت ہے، سبحان اللہ، کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کے تراجم کیے اور ان کے مفہوم بھی ایک دوسرے سے جدا گانا ہے، جیسے فرقے جدا گانا ہے ویسے مفہوم بھی ہر کسی کا اپنا اپنا جدا گانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انزلنا الحدید، اور ہم نے لوہا نازل فرمایا، فیہ باس شدید، اس میں روب ہے، سختی ہے، سختی ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے بہت سے فائدے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ لوہا کیوں نازل کیا؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ، لِيَعْلَمَ اللَّهُ۔ اب یعلم کا مفہوم جو ہے وہ صرف جاننا نہیں ہے، یعلم کا مطلب ظاہر کرنا بھی ہے۔ اب قرآن کی آیت، قرآن کی آیت کا مفہوم ہم حاصل کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ وہ تو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور غیب کو بھی جانتا ہے، جو سامنے اسے بھی جانتا ہے
اور جو ان کے پیچھے ہے یعنی غیب اس کو بھی جانتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور اس کے علم کا کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی. تو اللہ تو فرماتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، اور مترجمین نے ترجمہ کیا کہ اللہ نے لوحہ نازل کر کے جانا ہے کہ کون اللہ کی اور رسولوں کی. اب بالغیب، اب غیب بالغیب کا ترجمہ انہوں نے ان دیکھے کیا ہے، حالانکہ بے فی کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے. غیب میں رہ کر، تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا کو دنیا پر یہ ظاہر کر دے، دنیا کو یہ بتا دے کہ کون ہستی ہے وہ جو غیب میں رہ کر اللہ اور اللہ کے رسولوں کی مدد کرتی ہے. اب یہ جو ترجمہ شاہ صاحب نے کیا غیب پر ایمان لاتے ہوئے، اب ایمان کے لیے تو یہاں پر کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا، کیونکہ ایمان لانا ہے ایمان آمنا، تو یہاں ایمان کے لیے کوئی عربی کا لفظ استعمال نہیں ہوا. تو یہ انہوں نے یہ ترجمہ غیب پر ایمان لاتے ہوئے جو کیا ہے وہ اپنی رائے سے کیا ہے، قرآن مجید کی آیت کا یہ ترجمہ نہیں ہے. اور وہ جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اندیکھے، یہ بھی اندیکھے کے لیے بھی کوئی عربی کا لفظ یہاں پہ استعمال نہیں ہوا. تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں، جو الفاظ ہیں، یا تو انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یا پھر ایسے الفاظ استعمال کر دیے جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ کی توہین ہوتی ہے. اب یہ اس سے بڑی اور توہین کیا ہو سکتی ہے کہ سننے والا یہ سنے کہ لوحے کے نازل کرنے سے پہلے اللہ کو پتہ بھی نہیں تھا، اللہ کو علم بھی نہیں تھا، اللہ نے اس طرح جانا ہے، وہ لوحے کو اتارنے کے بعد جانا ہے.